الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اپنا یہ گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی.
جن حضرات نے اس کے بنانے میں دام درم سبن قدم تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیے، تو حالانکہ یہ حکم اللہ کا تھا، نقشہ جبریل علیہ السلام لائے، معمار حضرت خلیل تھے، مددگار حضرت زبی تھے، اس کے باوجود تعمیر کے مکمل ہونے پر دعا کی، فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے الہ العالمین، یہ جو کام ہم نے کیا ہے، تعمیر کیا ہے، اسے اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اس لیے کہ سب کو پسند آیا، لیکن رب ہی نے اگر ریجیکٹ کر دیا تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، وظائف پڑھو، تو بعد میں دعا کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ کیونکہ اگر پوری دنیا خوش ہو لیکن میرے عمل سے تو خوش نہ ہو تو میرا عمل رائگان میں بیکار ہے۔ قرآن کریم میں دو چیزوں کو بڑا قرار رکھا، کہ دو چیزیں بہت بڑی لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ نمبر 1، اللہ فرماتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے آپ کی نظر میں عمل چھوٹا ہو لیکن رب کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو بڑا۔
ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس میں نیت یہ رکھیں کہ میرا رب راضی ہو جائے. مسجد بنی تو کیوں بنائی؟ اللہ کے لیے بنائی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. من بنا مسجد للہ، جس نے مسجد بنائی اللہ کی، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے بنائی. کیا ملے گا اس پر؟ پھر اللہ دینے پر آتے ہیں تو یوں عطا کرتے. فرمایا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالی اپنے شایان شان بہترین محل جنت میں اسے عطا فرمائیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد والا عمل بہت بڑا عمل. اور اس مسجد میں اگر نماز نہیں بھی ہوگی تب بھی قیامت تک اسے مسجد لکھا جائے گا اور بنانے والوں کو اجر ملتا ہی رہے گا. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری مجھے حاجی نور محمد صاحب رائمہ مدذلہ العلی نے بتایا کہ ایک جماعت ہے جوگواڑ کی جنہوں نے بہت بڑا حصہ لگایا اور آپ کے گاؤں میں یہ بہترین مسجد کھڑی ہوئی. باقی تمام حضرات نے محنت کی. حضرت مولانا ابو دجانہ صاحب نے اور یہ مسجد کھڑی ہو گئی. انہوں نے مجھے دعوت دی اور دعوت یہ دی کہ بھائی تجھے آنا پڑے گا، حاضر ہونا پڑے گا. اور کچھ بیان بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ مسجد تیار ہوئی، اللہ کا گھر تیار ہوا ہے. خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے. اپنا گھر جب تیار ہوتا ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کا گھر بن گیا، کتنا خوش ہونا چاہیے. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا. فرماتے ہیں ایک آدمی نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو زمین بھی اپنی، پیسہ بھی اپنا، تعمیر بھی خود کرے.
اس نے تیاری شروع کر دی. دیوار اونچے تک آ گئی. اب اس نے مچان بنایا, دیوار اوپر چڑھنے لگا. روزانہ مچان کے اوپر اینٹیں لا کر کے رکھ دیتا اور پھر دیواریں چنتا رہتا تھا. ایسا کم ہوتا ہے, آدمی پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے, بھائی تم بناؤ. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ مسجد خود بنائے گا, جگہ خود کی ہے, تعمیر بھی خود کرے گا. ایسا کم ہوتا ہے. اب وہ بنا رہا تھا اوپر, بناتے بناتے ذرا مس ہو گیا اور ایک اینٹ نیچے گر گئی. جب وہ اینٹ نیچے گری, دیکھنے لگا کہ اب مجھے اتنی اوپر سے نیچے جو ہے اترنا پڑے گا یہ اینٹ کو لینے کے لیے. چلو دوسری اینٹیں تو ہے. اس کے دوران ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا بھائی میں یہ اینٹ دے دوں گا. دے دو بھائی. تو اس نے وہ اینٹ دے دی, مسجد بن گئی اور تعمیر بھی ہو گئی. اور مسجد کس لیے ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة. مسجد کون تعمیر کرتا ہے؟ مسجد ایمان والا تعمیر کرے گا. مسجد تعمیر کرنے کا کام ہے ایمان والے کا. ایمان والے کا کام ہے مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا. علماء تشریف رکھتے ہیں, ایک ہے تعمیر ظاہری, وہ ہے اینٹ پتھر یہ تمام چیزیں لگا دی, یہ تعمیر ظاہری. اور تعمیر باطنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس میں سجدہ کرنے والے بن جائیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں. یہ تعمیر باطنی. یہ کون کرے گا؟ یہ ایمان والا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنی شاندار مسجد بنی اتنی شاندار نماز پڑھیے گا, اس کو آباد رکھیے, ورنہ یہ شکایت کرے گی قیامت کے دن کہ مجھے بنایا گیا لیکن مجھے آباد نہیں کیا گیا. شکایت کرے. اب مسجد بن گئی, لوگ نماز پڑھنے لگے, اور جس نے مسجد بنائی تھی اس نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے دیکھا کہ 2 محل بنے ہوئے ہیں. ایک محل کے بارے میں پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا اللہ کے فرشتے نے جواب دیا کہ یہ آپ کا گھر ہے. کہا کس سلے کے اندر یہ گھر ملا؟ کیا ہوا ہے کس سلے میں یہ گھر ملا ہے؟ کس سلے میں یہ گھر ملا ہے؟ جواب دیا یہ گھر اس لیے ملا ہے کہ تم نے دنیا میں میرا گھر بنایا. لیکن یہ پڑوس میں دوسرا گھر کس کا ہے؟
کہ یہ اس کا ہے جس نے ایک اینٹ لگائی. اللہ اس نے تو خالی ایک اینٹ لگائی. فرمایا میری شان غیرت کے خلاف ہے کہ ایک اینٹ لگانے والے کو ایک اینٹ دوں، اس بنا پر میں نے اس کو بھی پورا محل عطا کر دیا. فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اور حدیث میں فرمایا کہ کبوتری کے انڈے کے برابر اس نے اگر تعاون کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے یہاں پورا محل عطا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی بات ہے، اللہ کے فضل کی بات. اس لیے بنانے والے کو بھی بڑا ڈرنا ہے کہ مجھے جو گھر بنانا ہے اللہ کا، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی. اللہ کے لیے بنانے کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنانا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، نماز عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. روزہ رکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، تیری رضامندی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. زکات دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دینا ہے. حج کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے حج کرنا ہے. تو ایک بات تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ایک جگہ گاؤں میں مسجد نہیں تھی. گاؤں کے لوگ غریب تھے لیکن ان کو تمنا تھی کہ ہمارے یہاں مسجد ہونی چاہیے، اللہ کا گھر ہونا چاہیے. وہ کوشش کر رہے تھے لیکن بن نہیں پا رہا تھا. سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، ہم لوگ کبھی کبھی ہوٹل میں کھانے چلے جاتے ہیں. جب ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں تو 3-4 روپیہ ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہوٹل میں کھانے نہیں جائیں گے، وہ کھانے کا پیسہ بچا کر مسجد کے گلے میں ڈالیں گے. انہوں نے طے کر دیا کہ مسجد کا جو صندوق ہے اس کے اندر پیسے ڈالتے رہے گے. ہوٹل میں نہ کھاتے ہوئے گھر میں دال روٹی کھا لیتے تھے اور صبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا کے کھا لیا، گویا کے کھا لیا. گویا کے کھا لیا کا کیا مطلب؟ پیسے ڈال دیے صندوقچے میں اور صندوقچے میں ڈالنے کے بعد دل کو منا لیا دال کھا کر اور یہ کہا کہ گویا کہ میں نے کھا لیا. چند سالوں کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اللہ کا گھر بن گیا، مسجد بن گئی. وہ صندوق کھولے گئے اور اس کے اندر پیسہ اتنا نکلا کہ ان لوگوں نے مسجد بنائی اور مسجد کا نام رکھا گویا کے کھا لیا.
گویا سے خالیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے ہوٹل میں کھانے کے بچے تھے وہ سب اللہ کے گھر میں لگے۔ پڑوس کے ملک میں ایک زمین تھی اسلام آباد میں، وہاں گورنمنٹ نے کہا کہ اگر کل صبح تک کا تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر کل صبح تک اس پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی تو ہم لوگ لے لیں گے جگہ۔ بچے بڑے بوڑھے تمام لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر رات کو انہوں نے مسجد بنانا شروع، اور فجر ہونے سے پہلے انہوں نے مسجد تیار کی۔ رات بھر انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے مسجد بنا دی۔ اس مسجد کا نام مسجد مکہ رکھا گیا۔ مسجد مکہ، اللہ واقعی اس کو مسجد مکہ بنا دے، اس کو آباد فرما دے۔ آپ بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں بات سننے کے لیے، مسجد بھر گئی الحمدللہ، اس کو ہمیشہ بھری رکھنا۔ رات کو یہاں رونے والے ہونے چاہیے، صبح میں نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ یا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کی اولاد کے لیے بنائی گئی۔ یہاں مدرسہ بھی شروع ہوگا، یہاں نماز پنجگانہ بھی ہوگی، اب یہاں سے ہمارے گھر کا ماحول بھی بنے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے مسجد کا نام رکھا مسجد شببر۔ ایک رات کے اندر مسجد کمپلیٹ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شببر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ شببر کہاں سے لائے تھے اقبال؟ وہ مسجد کا عنوان لگایا تھا کہ مسجد تو شببر میں بنا لی تو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے کا مزاج بھی بنا۔ بھائی رہنے دو، ڈسٹرب نہیں کرو مجھے۔ کتنے بیچارے اندر آئیں گے، سانس گھٹ جائے گی۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت بڑا اہم کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ حضرات بہت دور شہر سے رہ رہے ہیں، گاؤں میں رہ رہے ہیں، لیکن آج اگر کہا جائے کہ چھوڑ دو گاؤں اور جہاں جا کے شہر میں بس جاؤ، آپ نہ کہیں گے کہ ہم وطن نہیں چھوڑ سکتے۔ وطن کی محبت انسان کی فطرت کے اندر داخل، طبیعت میں داخل۔ جب ہجرت کرنا ہوتا ہے نا تو ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ ہجرت میں وطن بھی چھوڑ دینا، کاروبار بھی چھوڑ دینا، جائیداد بھی چھوڑ دینا، مکان بھی چھوڑ دینا، اور بیوی آنے کو نہ کہے تو بیوی کو بھی چھوڑ دینا۔ لیکن سن 5 نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت، حالات کے اعتبار سے، اور اس لیے نہیں کہ حالات برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام بڑی قربانیاں دینے والے، بڑے مجاہدے کرنے والے تھے،
لیکن اس لیے کہ اب دین مکے سے نکل کر پورے عالم میں پھیلانے کی مہم شروع ہوئی. تو صحابہ کرام حبشہ چلے گئے، وہاں جا کر دین کی نشر و اشاعت ایسی کی کہ سب سے پہلے نجاشی کی تشکیل کر دی، اسے مسلمان بنا دیا. پھر عرصے تک صحابہ کرام حبشہ میں رہے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، قافلے در قافلے مدینے آنے لگے. سرکار کو اجازت ملی، سن 13 نبوی میں آپ نے مائگریٹ کیا، ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. ایک صحابی ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے. ان کا نام ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ. پہلے سرکار کے پاس جو لوگ جمع ہوئے تمام غربا تھے. بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغربا. شروع میں جب اسلام آیا تو حضرت بلال نے قبول کیا، وہ غلام تھے. حضرت خباب نے قبول کیا، وہ غلام تھے. حضرت صہیب نے قبول کیا، وہ غلام تھے. اور مالداروں کے اندر اور آزاد مردوں میں حضرت صدیق نے قبول کیا. پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا. جب حضور نے مدینے کی ہجرت کی تو سب سے پہلے راستے کے اندر قبا پڑا. قبا میں بنو عمرو ابن عوف رہتے تھے. یہ بڑا قبیلہ تھا. انہوں نے استقبال کیا، سرکار کا ویلکم کیا. دین بھی قبول کیا، لیکن مسلمان جہاں رہے وہاں اس کو 3 چیزوں کی ضرورت. نمبر 1 مسجد، نمبر 2 مدرسہ، نمبر 3 قبرستان. مسجد بن گئی، ہم 50 سال نماز پڑھیں گے. پھر اگر ہمارے چھوٹے بچوں نے نماز نہیں سیکھی، قرآن نہیں سیکھا، تو مسجد میں کون آئے گا؟ اس لیے مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مکتب اور مدرسوں کا نظام ضروری ہے. مدرسہ فیکٹری ہے، مسجد شو روم ہے. فیکٹری کے اندر گاڑی تیار ہوتی ہے، شو روم کے اندر لا کر رکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، پھر آرڈر دیتے ہیں، پھر گاڑیاں بنتی ہیں. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ مدرسہ یہ مسجد کی تیاری اور مسجد یہ قبرستان کی تیاری. یہاں پڑھتے پڑھتے پھر آخری ہماری صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی، پھر لے جا کے قبرستان کے اندر دفنا دیں گے. تو بھائی جہاں جاؤ قبرستان کی جگہ پہلے سے ڈھونڈ کر. لوگوں کو اچھا نہیں لگتا یہ قبرستان کی بات کیوں پڑھتے. وہ پہنچے، سرکار نے فرمایا کہ بھائی وہ مسجد نہیں ہے یہاں. پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا فرمایا. دنیا اسلام کی پہلی مسجد بنی قباء میں.
سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی، صحابہ کرام نے محنت کی، مسجد بنی۔ 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی مسجد میں نماز پڑھائی۔ اس لیے اب جو بھی حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ قباء ضرور جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور مدینے آنے کے بعد ہر سنیچر کو قباء تشریف لے جاتے، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھتے، وہاں والوں کا حال پوچھتے، خیریت معلوم کرتے۔ پھر سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ۔ مدینہ آنے کے بعد پہلے تو ایک میدان میں، ایک چھوٹے سے میدان میں نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد بنو نجار سے جگہ خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ دنیا اسلام کی دوسری مسجد، مسجد نبوی شریف 6 مہینے کے عرصے میں تیار ہو گئی۔ بیچ میں حضور جو ہے اشعار بھی پڑھتے رہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرین۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، عیش اور آرام رہے گا بھی تو کب تک رہے گا، پانی ہے یہ دنیا، ختم ہو جانے والی ہے یہ دنیا۔ آخرت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ اور مسلمان کا کام فکر ہوگا، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، اور کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ انسان کی زندگی حباب جو کی طرح سمندر پر جو پانی کا آب جو ہوتا ہے اس کی طرح ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا لگا، چراغ بجھ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے دوستو، تیاری آخرت کی کرو، فکر آخرت کی کرو، مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے دنیا کے لوگ صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، ایمان والا مرنے کے بعد والی زندگی کی دنیا میں فکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ آپ بھول مت جانا، بھی میری بات چل رہی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کی اس نے کیا پریپریشن کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنا مزاج بناؤ۔ 2 چیزیں مت چھوڑو، اللہ کا ڈر مت چھوڑو، اللہ کا ڈر مت چھوڑو، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے مؤذن بیچارہ پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں بھائی، دنیا بڑی نہیں ہے، آفیسیں بڑی نہیں ہیں، بھینسیں بڑی نہیں ہیں، کاروبار بڑا نہیں ہے۔
ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. توحید کا مرکز مسجد ہے. مسجد مرکز اتحاد بھی ہے اور مرکز توحید بھی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم کو ایک ہونا ہے تو اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا اور آپس کے جھگڑے مٹانے ہیں تو مسجد میں آنا پڑے گا. حدیث پاک میں فرمایا اپنی صفوں کو خوب درست کرو. کیوں؟ سرکار نے فرمایا جتنی صفیں درست ہوں گی اتنے دل درست ہوں گے, آپس میں محبتیں ہوں گی. صفیں ٹیڑھی ہوگی دل ٹیڑھے ہوں گے, آپس میں اختلاف ہوگا. یونٹی اور اتحاد کے لیے کتنی دنیا میں کوششیں ہو رہی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں. لیکن ایک ہونے کا راستہ اس ایک نے جو بتایا وہی ہے. مسجد میں آنے والے بن جاؤ, صفوں میں درست ہو جاؤ, اللہ تمہارے دل کو جوڑ دے گا, آپس میں محبت ہو جائے گی. مولانا کیسے ہوگا آ کے دیکھ لیجیے, تجربہ کر کے دیکھیے نا, پتہ چل جائے گا. اب 6 مہینے میں سرکار نے مسجد نبوی شریف کو تیار فرمایا. خود محنت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیٹ مبارک پر مٹی, سر پہ مٹی, صحابہ مالدار پھر بھی مٹی میں اٹھے ہوئے ہیں. غریب صحابہ لگے ہوئے, مالدار صحابہ لگے ہوئے. اللہ کا گھر بن رہا. ایک جوش و خروش, ایک ہمت, ایک جذبہ. ایک گاؤں ہے کاری, وہاں مسجد بن رہی تھی. پانی کی کمی تھی تو رات کو گرتے عورتیں 2-2 کلومیٹر دور سے اپنے سروں پر پانی کی بالٹیاں برقعوں کے ساتھ لاتی. کتنا بڑا اجر انہوں نے پایا ہوگا, کتنا اللہ تعالیٰ کی یہاں بدلہ انہوں نے پایا ہوگا. دوستو, جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی بقا کا ایک ہی راستہ ہے کہ نماز کی پابندی. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب اور ملازم صحابی تھے. جب آقا ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو جب شمع جلتی ہے نا, شمع, تو پروانے اس کے پاس ہوتے ہیں. پروانے کو شاید پروانہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی, اس لیے اس کا نام پروانہ رکھا. سرکار شمع رسالت, اور صحابہ پروانے. جب شمع مدینے میں جل رہی تھی تو صحابہ کرام جو ہیں دوڑ دوڑ کر اپنا سب چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے. مدینہ تشریف لے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیاری کر لی. ایمان کتنا ویلیویبل ہے دوستو. جو نعمت ہمارے پاس ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمت ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی, نعمت چھنتی ہے تو قدر ہوتی.
ایک جماعت بیت المقدس پہنچی تھی تو جیب میں مسواک دیکھ کر وہاں کے لوگ رو رہے تھے کہ ہم سے تو مسواک چھین لی جاتی ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو کے مسواک لے کر آئے۔ سنتوں کی ہم کو قدر نہیں ہے، آقا نے جو طریقے دیے ہیں اس کی ہم کو قدر نہیں ہے۔ سنتوں پہ تو اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، دنیا کہاں جا رہی ہے کامیابی کے لیے؟ ہم لوگ نکاح میں جاتے ہیں، قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت یہ بھی ہوتی ہے، لیکن شادی کے وقت لوگوں کا کھانے کا موڈ اتنا ہوتا ہے کہ سننے کا موڈ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت سنتے ہو کہ نہیں؟ سنا کرو، خطبہ کوئی بھی ہو، نکاح کا خطبہ ہو کہ جمعہ کا خطبہ، غور سے سننا، خطبے کے بیچ میں بات نہیں کرنا، منع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں تک کا تو میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، میری مطلب کی جو چیز ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ 2 نسخے بتائے اللہ کامیابی کے، 2 نسخے بتائے، ایک اللہ کی مان کر چلنا شروع کر دو، دوسری بات فرمائی مصطفیٰ کا دامن مت چھوڑنا۔ دیکھو یہ دین اللہ کا ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ دین کا کیا ہوگا۔ دین اللہ نے عطا کیا ہے اور دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہیں کہ اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کی تو ہم کو ہٹا دیا جائے گا، دوسروں کو لے گا۔ یہ مسجد میں آنا تو اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنی جنت کا سامان ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ۔ اب ذرا اشعار سنیے کہ دین مٹنے والا ہے۔ یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں، خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں، ایسا گنا درخت مٹایا نہ جائے گا، یہ اللہ کا دین ہے۔ سہیب رومی نے اپنا سامان جمع کیا ہے، مدینے جا رہے ہیں،
مشرکین کو پتا چل گیا ہمارے پاس سے جمع کیا ہوا سامان لے کر مدینے جا رہا ہے. صہیب رومی نے کہا تمہارا مال نہیں، محنت کر کے مزدوری کر کے میں نے حلال کمائی سے کمایا. حلال کمائی بڑی چیز ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، مشتبہ مال سے بچاؤ، حلال کمائی کرو، حلال لقمہ پیٹ میں جائے اس کا خیال رکھو. تو عبادت بنے گی، عبادت کا نور آئے گا، چہرے پہ بھی آئے گا، زندگی میں بھی آئے گا. چاروں طرف سے گھیر لیا. کہاں جا رہے ہو؟ آقا کے پاس. کیا کرو گے؟ بس وہیں رہوں گا، اور یہ سامان میرا کمایا ہوا ہے لے کے جا رہا ہوں. نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا تو میرے کو مقابلہ کرنا بھی آتا ہے. اتر گئے سواری سے، سامنے سب تیر ڈال دی اور کہا جاؤ مقابلہ کرو. پہلے تیروں سے مقابلہ ہوگا، پھر میرے پاس نیزہ ہے اس سے مقابلہ ہوگا، پھر اس کے بعد تیر تلوار ہے اس سے مقابلہ ہوگا. اس کے بعد میں زندہ رہوں تو زندہ، نہیں تو پھر یہ مان لے جانا. سودا کرو، تیار ہو. کیا سودا کرنا ہے؟ سودا یہ کرنا ہے کہ تم اپنا مال دے دو، ہمیں تو مال سے مطلب ہے. تم کو جانا ہے مدینے جانا ہے، چلے جاؤ، مال ہم کو دے دو. سب مال صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حوالے کر دیا. کا راستہ چھوڑ دو، میرے محبوب کے پاس جانا. چلے گئے آقا کے پاس. مدینہ منورہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، بغل گیر ہوئے اور ایک خالی ہاتھ نظر آتے ہو. صہیب رومی تمہارا مال کہاں گیا؟ جواب دیا مال لینا چاہتا تھا لیکن ان ظالموں نے مال لینے نہیں دیا، تمام مال لے لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مال انہوں نے لے لیا دوسرا کتنا اور لیتے تب بھی تمہارا سودا سستا ہے. کیونکہ سب چھوڑ کے آئے تم نبی کے لیے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا تم نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو مال قربان کر کے آئے، تو ایمان سلامت لے کے آئے، بڑی قیمتی چیز لے کے آئے جس پر جنت کے ملنے کا دارومدار ہے، وہ لے کر آئے. عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے دو چیزوں کو بڑا کہا. نمبر 1 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. صہیب رومی کے لیے وہی جملہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک بڑی چیز تو سمجھ میں آئی، وہ کیا ہے؟ بولو نا، اللہ کی رضا. ایمان والے کو ہر کام اللہ کی رضا کے. مسجد بنی اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مسجد کو آباد کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہماری نسلوں کی فکر کرنا ہے، ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات سنو جس پر بات ختم کروں.
دوسری چیز جس کو قرآن کریم نے بڑا قرار دیا، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر اللہ کے ذریعے سے آدمی زندہ رہتا ہے، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں ذکر کا ناغہ روح کا فاتح، اگر ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو روح بیچاری پریشان رہتی ہے۔ جیسے پیٹ میں کھانا نہیں پڑے گا تو پیٹ اور جسم پریشان رہے گا، اگر روح کو ذکر نہیں ملے گا تو روح پریشان رہے گا۔ اور مسجد اور ذکر اللہ میں خاص تعلق ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، علماء سمجھے بات؟ یہ اللہ کے گھروں کو عالی شان بنایا جائے گا اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں نماز نماز نماز، ہر وقت نماز کی بات کرتے ہو، نماز سے ہوگا کیا؟ نماز سے وہ ہوگا جو دوسرے کسی چیز سے نہیں ہوتا، نہ ہتھیاروں سے ہوتا ہے، نہ اسلحہ سے ہوتا ہے، وہ کام نماز سے ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کتنی زیادہ عریانیت اور ننگا پن ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ پہلے آدمی کو سینما دیکھنے کے لیے سینما ہال تک جانا پڑتا تھا، بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا تو نہیں جاتے تھے کہ بھائی پتہ چلے گا بدنام ہو جاؤں۔ اب تو ہاتھ میں ہی سینما آ گئے، کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں آ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ بھائی یہ بیچارے مصروف ہیں، موبائل کے اندر بہت مصروف ہو گیا آج کل آدمی، سب فضولیات اس کے اندر بھری ہوئے، کام کی چیز ہے لیکن فضولیات بھی اس میں بہت ہے۔ آدمی کو برباد کرنے کے راستے بھی اس کے اندر موجود ہے اور آباد کرنے کے طریقے بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہم کما بھی سکتے، گوا بھی سکتے، دنیا بھی کما سکتے، آخرت بھی کما سکتے۔ آخرت کیسے کمائیں گے؟ آخرت کمانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوست کو صبح کی نماز کے لیے موبائل کے ذریعے سے اٹھا دیا کہ بھئی آجا فجر کی نماز پڑھ لو۔ کسی کو قرآن شریف کی 4 آیتیں بھیج دی کہ بھئی یہ روزانہ تلاوت کیا کرو 100 کے، تو اچھا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اور غلط کام تو اتنے ہیں جس کا شمار ہی نہیں۔ موبائل موٹا ہو رہا ہے، موبائل روزانہ موٹا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کیمرہ کھا گیا، ٹیلی ویژن کھا گیا، یہ اخبار کھا گیا، یہ آئینہ کھا گیا، یہ کیلنڈر کھا گیا، یہ الارم کھا گیا، یہ گھڑی کھا گیا، کھا کے موٹا ہو رہا ہے اور ہم کو کمزور کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بے حیائیاں بہت ہیں آج دنیا میں، اور بے حیائیاں مٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں تو بے حیائیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی، جتنا علاج کرتے ہیں وہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو راستہ کیا اختیار کیا جائے؟ راستہ قرآن نے جو اختیار کیا وہ کر لیں تو ابھی آسانی ہوگی۔
وہ کیا راستہ ہے؟ آدھی آئے اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں کے کام سے روک دے گی. باہر بے حیائیاں ہیں، اندر آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، باوضو ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. بہت سی آنکھوں کی بیماریوں سے اور گناہوں سے بچ جاؤ گے، دل صاف ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کتنا بہترین زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں. اچھا زمانہ تھا. آج ڈینجر زمانہ ہے، عورتوں کو منع کیا ہے. لیکن عورتیں بھی آ سکتی ہیں مسجد کے اندر، راستے ہیں، اس کے طریقے ہیں. شہروں کے اندر مسجدیں جو بنائیں اس میں عورتوں پہ ایک سیکشن الگ بنائیں. جو بڑی بڑی دکاندار ہیں وہ دکانوں کے اندر ایک کمرہ وضو خانہ اور نماز کا بنائیں تاکہ عورتیں شاپنگ کر کے وہاں نماز پڑھیں. وہ شاپنگ پہ جاتی ہے، ان کی نمازیں چاہیے. حضرت عمر کا زمانہ بہترین زمانہ، چھو نہیں کر سکتا کوئی، آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھ نہیں سکتا. وہ ایک خاتون پردے میں برقعے میں، عورت کے لیے پردہ اور برقع تو اس کی حفاظت کا ضامن ہے، بہترین چیز ہے. ذرا سا نقاب ہٹ گیا اور ایک نوجوانوں کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں. جہاں عورتوں کا کھانا ہوتا ہے شادی کے اندر، وہاں نوجوان بہت تیز ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی جو ہے خواتین کو کھلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نظام ایسا بناؤ شادی کے اندر کہ عورتوں کو عورتیں کھلائے گی، مجال نہیں ہے کوئی مرد وہاں جائے. پردے کا نظام بناؤ، پردے کے رواج کو عام کرو. آیت سنیے کہ نہیں پردے کی. ایسی شادی کیا کام کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہوں. لڑکی پر ایک نمازی نوجوان کی نظر پڑ گئی، وہ عاشق ہو گیا. اب اس نے لڑکی کو پیغام بھیجا. اچھا کام، شرعی طریقے سے شادی ہو تو اچھا ہے، بھاگا بھاگی کرنے سے کیا ہے. یہ اس کو لے کے بھاگا، وہ یہ بندروں کا کام ہے بھاگنا، انسانوں کا کام ہے. لڑکی نے لیٹر لکھا لڑکے نے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت ہو گئی تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی بہت نیک دیندار، دو ہاتھ سے تالی بجتی. لڑکی نے جواب میں لکھا کہ میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کنڈیشن، شرط. کنڈیشن نمبر 1، 40 دن تک پابندی سے نماز پڑھنی ہوگی. اس نے جواب میں لکھا ہو تو میں پڑھتا ہوں. نمبر 2، مسجد نبوی میں پڑھنی پڑے گی. کب پڑھوں گا؟ پڑھتا ہوں. نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پیچھے پڑھنی پڑے گی. کب وہی پڑھوں گا؟ حضرت عمر کی نماز. لوگ آج کہتے ہیں کہ آج کل امام پہلے جیسے نہیں رہے. میں نے کہا محترم، مقتدی بھی پہلے جیسے، جیسی روح ایسے فرشتے. امام کا قصور نکالتا ہے، خود کو دیکھتا. لڑکیاں دیکھنے گیا تو وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی. کبھی آئینے میں خود کو بھی دیکھا ہے.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تجھے نماز پڑھنی ہے. نوجوان تو لگ گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جذبہ رکھا ہوتا ہے, ٹیلنٹ. اللہ تعالیٰ نے نوجوان میں بڑا ٹیلنٹ, بڑا جذبہ, دیکھیں کیسا تیار کر دیا مجمع. 40 دن نماز پڑھ لی. حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھے تو زندگی بدل جائے. جیسے صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو زندگی بدل گئی. 40 کے ہو گئے 80 دن اور 80 کے ہو گئے 120 دن. لیکن کوئی جوابی لیٹر نہیں آئے کہ 40 دن کی اپنی لمٹ پوری ہو گئی, اب شادی کا کیا کرتے ہیں. ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے. لڑکی نے سامنے سے لیٹر لکھا کہ میں نے سنا کہ تم بہت پابند ہو گئے اور مجھے بے قراری ہے, جلدی شادی کر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے, نماز کی عظمت کیا ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز کیسی عبادت ہے. لڑکے نے لکھا کہ میں تو کرنا چاہتا تھا شادی, تم نے لگا دیا حضرت عمر کے پیچھے نماز میں. اب اتنا دل نمازوں میں لگنے لگا کہ مجھے شادی کا خیال آتا ہی نہیں, میں تو اللہ کی محبت میں کھو گیا. میں تو اللہ کی عشق میں ڈوب چکا ہوں, تیرے عشق کا تو مجھے کبھی خیال بھی نہیں آتا. دنیا کی عریانیت اور دنیا کا ننگا پن ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا کو نماز کی دعوت دی جائے. خالی مسلمان کو نہیں, پہلے مسلمان بناؤ دنیا کو, مسجد میں لے آؤ. ایک جماعت امریکہ بھی تو وہ شیشے لگے ہوئے تھے, کمیونٹی چھوٹا سا ہال تھا, اس کے اندر دعوت کا کام ہو رہا تھا. آتے جاتے لوگ بھی دیکھ رہے تھے, شیشے میں سے نظر آ رہا تھا. تو امیر صاحب تقریر کر رہے ہیں اور سامنے لوگ سو رہے ہیں. جوش میں تقریر کر رہے ہیں اور سامنے ماشاءاللہ پوری طاقت سے لوگ سو رہے ہیں. جو آدمی جا رہا تھا اس کو وہ ٹھہر گیا. یہ آدمی ایسا تو کیسا منتر پڑتا ہے کہ سب کو سلا دیتا ہے. کتنا جوشیلا منتر ہے اور کتنا پر اثر ہے کہ پڑھتا ہے لوگ سو جاتے ہیں. اب یہ بیچارہ روزانہ 3 گولیاں کھاتا تھا, نیند آ جانے کے لیے 3 گولیاں روزانہ کھاتا تھا, رات کو نیند نہیں آتی. تو یہ اندر گئے, کیا امیر صاحب آپ کے پاس کون سا منتر ہے, تو کس بات کا, کہ یہ سب کو سلانے کا. جو سامنے سو رہے ہیں سب لوگ, میں یہاں بیٹھ جاؤں مجھے نیند آ جائے گی, بیٹھ. تو وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد واقعی اس کو نیند آ گئی. بیان پورا ہو گیا, دعا ہو گئی. ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ بیان کرتے تھے, تو بیان کرتے کرتے پھر وہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے لگا. اور موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں اتنا لمبا وہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ لوگ صبح کی نماز ہوتی تھی تو سو جاتے تھے. تو یوں کہتے تھے کہ فرعون جب تک غرق نہیں ہو جائے گا وہاں تک تم نیند میں غرق ہو جاؤ گے. تو فرعون کو ڈوبائے بغیر تمہارا بیان ختم نہیں ہو.
فرعون ڈوبے گا، اس کے بعد بیان ختم۔ اب وہ بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد جو ہے اٹھ گیا، اس کو بھی نیند اچھی آئی کیونکہ وہ تو بیچارہ اردو میں سمجھتا ہی نہیں تھا، تو انگریز تھا۔ کہا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ تو کہا ہے، سامنے حوض ہے اور نماز وضو بنا لے، وضو بنانے کے لیے پھر اس کو لا کے بٹھایا اور کہا جو جنتر منتر میں پڑھتا ہوں تجھے پڑھا دوں؟ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ منتر رات کو پڑھنا تجھے نہیں ہے۔ وہ گیا اور جا کر کے اس نے تو جو ہے جنتر منتر کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شروع کیا۔ 8 دن اس کو ایسی اچھی نیند آئی، گولیاں بھی چھوٹ گئی، امیر صاحب کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ نے ایمان میں اتنی خوبیاں اور اتنے کمالات رکھے، ایک نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی بیماریوں کے علاج رکھے۔ کسی کو سائٹیکا ہو جاتا ہے نا، پیر کی تکلیف ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تمہارا جو سجدہ ہے نا، سجدہ اگر تم پراپرلی سجدہ کرو گے تو تمہاری سائٹیکا کا بیماری ختم۔ اور کسی کو سر کا درد اور چکر بہت زیادہ آتے ہیں، سجدہ صحیح طریقے سے 5 وقت میں اگر کرے گا، اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، اس کے چکر ختم ہو جائے گا۔ خیر بات لمبی ہو گئی، میں نے تو مولانا شہید صاحب سے کہا تھا 12 بجے ختم کریں۔ آج بے فضل ہی تعالی آپ اس اللہ کے گھر میں جمع ہوئے، آپ نے بیان بھی سنا، کیا لے کر آپ گھر جا رہے ہیں؟ ذرا مجھے خالی سننا، واہ واہ کرنا، چلے جانا؟ دوستو میرے 600 کلومیٹر کا سفر کا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں ایک درد لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جس گاؤں میں یہ بہترین اللہ کا گھر بنا، وہاں انگلی اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ کون نماز پڑھے۔ اور ہر مسجد کے اندر کون نماز پڑھے گا؟ جو جہاں جہاں سے آیا ہے وہاں وہاں نماز کون پڑھے گا؟ کہو انشاءاللہ۔ اور اسی کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نمازوں کی پابندی صرف ہمیں نہیں کرنا ہے، گھر میں ماں بہنوں کو تلقین کیجیے، ان کو بھی نماز کی خاص طور پر تعلیم دیجیے، انہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے، اس کے بنانے والوں کو قبول فرمائے، محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے، نوجوانوں کو قبول فرمائے، جنہوں نے رقمیں لگائی ان کو قبول فرمائے، جنہوں نے محنتیں کی ان کو قبول فرمائے۔ مولانا ابو دجانہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ اب جو ہے دعا کا وقت ہونے والا ہے، اب دیکھیے حضرت مولانا کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔